ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے اپردیر، لوئر دیر، مالاکنڈ، شانگلہ، سوات، بنیر میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حیدرآباد کوٹری میں بھی زلزلہ، شدت 3.3 ریکارڈ کی گئی۔ فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 345 ہو گیا۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، راولپنڈی، ملتان میں بھی فضائی آلودگی برقرار۔ پاکستان میں کرونا مزید 7 جانیں لے گیا، ایک دن میں 288 نئے کیس رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.62%۔ بلوچستان اور وزیرستان سمیت سب لوگوں سے بات چیت کو تیار ہیں، لیفٹ ہو یا رائٹ سب سے بات کریں گے، لیکن کرپٹ عناصر سے مفاہمت نہیں ہوگی، لٹیروں کو کبھی NRO نہیں دیں گے، مہذب معاشرے میں چور جیل جاتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا میاں والی میں جلسے سے خطاب، ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ اچھے دن آئے ہیں، وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی علاقوں میں میاں والی اور تونسا کی قسمت چمک اٹھی۔ وزیر اعظم نے میاں والی میں 35 ارب کے منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا۔ تونسا کے 12 ارب کے ترقیاتی بجٹ میں سے 5 ارب بزدار کے گاؤں پر خرچ۔ خبردار، ہوشیار، عوام مزید مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار، صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس 13 دسمبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسمبلی اجلاس میں منی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ سیکرٹری پیٹرولیم کو ہٹانے کے وجوہات 24 نیوز پر ایک اہم وفاقی وزیر کی شکایت پر ڈاکٹر ارشد محمود کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ وفاقی وزیر اور ڈاکٹر ارشد محمود کے درمیان ایک اجلاس کے دوران جھڑپ ہوئی۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم سے سیکرٹری کی شکایت کر دی۔ پنجاب کے عوام کا مسلسل استحصال کیا جا رہا ہے، ظلم و جبر کا سلسلہ اب نہیں چلے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عام انتخابات میں لاہور سمیت پورے پنجاب میں سرپرائز دے گی۔ عوام کے مسائل کا واحد حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ NA 133 کی انتخابی مہم میں بہترین کارکردگی پر جیالوں کو شاباش۔ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں ترقیاتی فنڈ سے ووٹ خریدنے کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے اسپیکر اسد کیسر کی آڈیو کا نوٹس دے لیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے چیئرمین پیمرا کو خط لکھ دیا، 15 دسمبر تک رپورٹ طلب۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ عملے کا فوج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ پولنگ عملے کا حکومت کے سیکیورٹی پلان پر خدشات کا اظہار، کہا پولنگ سٹیشن پر مناسب تعداد میں سیکیورٹی اہلکار نہیں لگائے گئے، سیکریٹری الیکشن کمیشن نے ضرورت پڑنے پر فوج طلب کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آرمی چیف سے امریکی سینیٹرز کے وفد کی ملاقات، امریکی ناظم الامور کی بھی شرکت۔ ملاقات میں خطے اور سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی، باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر بھی گفتگو۔ آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان تمام علاقائی ممالک کے ساتھ باہمی تعلقات چاہتا ہے۔ بلدیاتی قوانین میں ترامیم کا مسئلہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین لڑ پڑے، اپوزیشن کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے باوجود بلدیاتی ترمیمی بل منظور ہو گیا۔ میئر کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا، منتخب اراکین ہی میئر کا الیکشن لڑ سکیں گے۔ سندھ کے شہری علاقوں میں ٹاؤن سسٹم لایا جائے گا۔ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ ہم کچھ اور سوچیں۔ قبضے کے نعرے لگانے پر مراد علی شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اپوزیشن کو للکارتے ہوئے کہا کہ اقلیت میں رہو گے فیصلے نہیں کر سکو گے، وفاق میں تو جاہل حکومت ہے ہی، سندھ میں بھی ان پڑھ اپوزیشن آ گئی، سلیکٹڈ قوم سے معافی مانگ کر گھر چلا جائے۔ ووٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر فیصلہ روڈ پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم 50 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نیت کو ہی نہیں سمجھے ہیں تو ہم سب غلط راستے پہ۔ اگر آپ ان سے خیر کی کوئی امید رکھتے ہیں تو آپ دھوکے میں ہیں۔ عام انتخابات، قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے بلدیاتی حکومت کا ہونا اس کو مشروط کر دیا جائے۔
MQM की बल्दियाती कानून के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, नून लीग और ANC समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आम इंतखाबात को बल्दियाती इलेक्शन से मशरूत किया जाए। जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड करेगा। पीपल्स पार्टी से खैर की कोई उम्मीद रखता है तो धोखे में है। पंजाब में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा के लिए इम्तिहानी तरीक़ाकार तब्दील। रटा सिस्टम खत्म करने के लिए मारूजी सवालात को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। 20% MCQs, 50% मुख्तसर सवालात और 30% तफसीली सवालात शामिल। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, तीसरे रोज उर्दू अफसाने पर अदीबों और नक्कादों का इजहार ख्याल। कॉन्फ्रेंस में पंजाबी और बलोची अदब पर सेशंस भी हुए। मुख्तलिफ किताबों की रुनमाई भी की गई।